کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کرکٹ کو لیتے ہیں۔ کرکٹ ڈپلومیسی میں پاکستان کو کامیابی ہوئی۔ پاکستان 15 فروری کو انڈیا کے ساتھ میچ کھیلے گا۔ حکومت پاکستان کا فیصلہ۔ بھارت کو بڑی پریشانیاں، کیونکہ اس میں اگر یہ میچ نہ کھیلا جاتا تو اس کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا، جگ ہنسائی ہوتی اور کرکٹ کو بہت نقصان ہوتا۔ پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ یہ میچ ضرور کھیلے۔ ICC کے آفیشل بھی پاکستان پہنچ چکے تھے۔ سری لنکا کے صدر نے بھی پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کیا۔ بنگلہ دیش نے بھی اجازت دے دی کہ آپ میچ کھیلیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہمیں جو کرکٹ سے آمدنی ہوگی اس میں ہمارا حصہ بڑھایا جائے اور دوسرے ملکوں کا بھی حصہ بڑھایا جائے، اور بنگلہ دیش پر جو جرمانہ عائد کیا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے۔ دوسرا، بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل ایونٹ کیے جائیں۔ اب آئیں بسنت کی طرف۔ بسنت کا جو تہوار ہے بڑے ڈسپلن کے ساتھ منایا گیا، اور اس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس سے قوم کو تکلیف پہنچے۔ یہ کریڈٹ حکومت پنجاب کو جاتا ہے۔ اسلام آباد بارگاہ میں ایک خونی کھیل کھیلا گیا۔ 100 کے قریب افراد شہید و زخمی ہوئے۔ ہماری سرکاری ایجنسیوں نے چند گھنٹوں میں سراغ لگا کر گرفتاریاں کر لیں، اور ایک سیاسی پارٹی 8 فروری کو ایک احتجاج کا پروگرام بنا رہی تھی۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے یہ احتجاج بالکل فیل ہو گیا ہے اور کوئی لوگ سڑکوں پر نہیں آئے۔ انٹرنیشنل تجارتی خبروں کی طرف آئیں تو یورپین یونین نے بھارت کو ٹیکسز میں چھوٹ دے دی ہے، جس سے پاکستان کو نقصان ہونے کا ڈر ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی چھوٹ دی جائے گی۔ فی الحال پاکستان کو نقصان ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ پاکستان کا 80% سامان ٹیکسٹائل کا وہ یورپین یونین میں جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ ہم آئندہ آپ کو بھی چھوٹ دیں گے۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ میں گفت و شنید ہو رہی ہے۔ سلطنت عمان میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ امریکی حکومت اس وقت پوری طرح جنگ کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ایران کا پوری طرح گھیراؤ کر رکھا ہے۔ ادھر ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا تو ہم اتحادیوں پر بری طرح ان پر حملے کریں گے۔ ہم آبنائے ہرمز پر بھی بند کر دیں گے، ٹریڈ کو بھی بند کر دیں گے، اور جو گڈس وہاں سے گزرتی ہیں ان کو بھی ہم بند کر دیں گے۔ پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک رو آ جائے گی۔ روس اور چین بھی پر پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ادھر صومالیہ اور اسرائیل میں بڑی چپکلش چل رہی ہے۔ اسرائیل کچھ علاقے صومالیہ کے ہتھیانا چاہتا ہے تاکہ وہ گریٹر اسرائیل کے متعلق اپنا خواب پورا کر سکے، اور لیکن صومالیہ کے صدر نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم ہر قسم کی تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم 1 انچ بھی کسی دوسرے ملک کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے یہ ہماری خبریں سنی ہیں تو ان پر آپ کائنڈلی کچھ کمنٹس کرنا چاہیں تو ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔